بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم زد فزد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم یسر لی جلیسا صالحا. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں بہترین لوگوں سے ملائے. تو آج جو ہے ماشاء اللہ تعالی ہم شروع کرنے لگے ہیں فوائد مکیہ، اور فوائد مکیہ میں ہم نے شروع کرنا ہے مقدمۃ الکتاب. کل ہم نے الحمدللہ مقدمہ شروع کیا تھا، لیکن اندر تھوڑی سی کنفیوژن کی وجہ سے میں نے ریکارڈنگ جو ہے اس کو تھوڑا سا کاٹ دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو آج دوبارہ شروع کریں گے. تو ہم مقدمۃ الکتاب سے شروع کریں گے. کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ فوائد مکیہ کو پڑھنا کیسے ہے. اب مختلف لوگوں کے پاس مختلف جو ہے اس کے حاشیے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو حاشیہ کہتے ہیں. ایکچولی جو فوائد مکیہ ہے یہ بڑی مختصر سی کتاب ہے، پر انتہائی زوردار اور زبردست ہے. اس کو بہترین انداز میں وہی سمجھ سکتا ہے اس کے انداز بیان کو جس نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا. اس کو پتہ چلے گا کہ ہم اپنے الفاظ میں یا بڑے بڑے مؤلفین جو ہیں وہ اپنے باتوں میں ان باتوں کی جگہ ہی نہیں بنا پائے جو جاتے جاتے ایسی بات کرتے کرتے 2-3 لفظوں میں جو ہے اس کتاب میں بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں. انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا بڑا ملکہ حاصل ہوتا ہے لوگوں کو بات بیان کرنے میں، لیکن اردو میں جب بات بیان کرنے لگتے ہیں تو بات بکھر جاتی ہے. یہ بڑا ہی مسئلہ ہے، بات بکھر جاتی ہے اردو میں. اس طرح سے جو کہہ لیں کہ جامع بات نہیں بنتی. لیکن آپ فوائد مکیہ کو پڑھ کے دیکھیں، جاتے جو امام مکی رحمہ اللہ تعالی ہے وہ ایسی بات بیان کرتے جاتے ہیں، اور بالکل جاتے جاتے کوئی اس کے لیے ان کو ٹاپک باندھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی ان کو تنبیہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کوئی لمبی چوڑی کہانی پیچھے سے نہیں لاتے. جاتے ہی جاتے کوئی ایسی بات کرتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس ٹاپک میں کیسے اس بات کو سیٹ کر کے بیان کر کے گئے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ اس کتاب کا اتنا زبردست قسم کا آپ کہہ لیں معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان حیران ہوتا ہے. تھوڑی اردو جو ہے وہ سینئر ہے، تو آئی ہوپ انشاءاللہ پھر بھی سمجھ آئے گی. شروع کرتے ہیں مقدمۃ الکتاب. کل میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ جو مقدمہ ہوتا ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کتاب کا، اور ایک ہوتا ہے علم. یعنی کہ جب انسان کوئی بھی بات کرتا ہے، مقدمہ کہتے ہیں ان چیزوں کو جو کہ کسی بھی بات کو شروع کرنے سے پہلے لائی جاتی ہیں تاکہ اس بات کا تعارف ہو جائے، ٹھیک ہے. مقدمہ کہتے ہیں ہر اس بات کو، ویسے انہوں نے مقدمۃ الکتاب کا لفظ استعمال کیا، لیکن مقدمہ کے بارے میں آپ کو سمجھا کے تھوڑا سا اس چیز کو ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گی کہ مقدمہ کیا ہے. کہ مقدمہ ایسی باتوں کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے تنبیہاً لائی جاتی ہیں تاکہ اس چیز کا تھوڑا انٹروڈکشن ہو جائے. تو مقدمہ جو ہے عام طور پر کتابوں میں 2 طرح سے لکھا جاتا ہے. ایک مقدمۃ الکتاب ہوتا ہے جس میں کتاب کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، کتاب کا انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ہم اس انداز میں کریں گے، اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں کہ کیا انداز ہوگا، کیا ترتیب ہوگی، تفصیل ہوگی، اختصار ہوگا، حاشیہ ہوگا، کیا ہوگا. اور ایک مقدمۃ العلم ہوتا ہے. مقدمۃ العلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو علم اسپیسیفکلی پڑھنے لگتے ہیں اس علم کے بارے میں شروع میں لکھنا کہ اس علم کا یہ مختصراً تعارف ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے پھر یہ بات کرتے ہوئے اپنا مقدمہ شروع کر لیا تھا
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین، آمین۔ تو امام مکی وہ کیا فرماتے ہیں، امام عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو نہایت ہی ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتاب جو ہے نا اختصار ہے، اس میں تفصیل نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں جاننا چاہیے ہے، جاننا چاہیے ہے، یعنی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو قرآن ہے اس قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، قواعد تجوید سے، اور قواعد تجوید سے پڑھنا بھی ہلکا پھلکا پڑھنا نہیں ہے۔ قرآن کو قواعد تجوید سے پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ قرآن کو قواعد تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نہایت کسے کہتے ہیں؟ بالکل لاسٹ کو۔ کیا صرف ایک اسٹوڈنٹ کی آواز کٹ رہی ہے کہ سب کی کٹ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کو قواعد تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک لفظ نہایت بولا، ٹھیک ہے، دوسرا لفظ ضروری بولا، تو بے شک ضروری کہہ دیتے، دو لفظ کیوں بیان کیے ہیں؟ تو یہاں پر نہایت ہی ضروری جو ہے وہ قرآن کو تجوید سے پڑھنے کے وجوب کو ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نہایت کا لفظ ہے یہ وجوب کو ظاہر کرتا ہے کہ قرآن کو قواعد تجوید سے پڑھنا واجب ہے۔ پھر کہتے ہیں اچھا اب واجب ہے، نہایت ضروری ہے، قرآن کو تجوید سے پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ اب کوئی بندہ اگر ایسا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا، تو دیکھیں سیکوینس چیک کریں، بالکل اس بات کے فوری بات کہتے ہیں، اگر تجوید سے قرآن مجید نہ پڑھا گیا، ٹھیک ہے، پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطا وار کہلائے گا۔ یہاں پر اس بندے کی بات نہیں ہو رہی جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کا تو معاملہ ہی علیحدہ ہے نا، یہ وہ بندے کی بات ہو رہی ہے جو پڑھتا ہے لیکن قواعد تجوید سے نہیں پڑھتا۔ اگر تجوید سے قرآن مجید نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطا وار کہلائے گا، ٹھیک ہے، تو پڑھنے والا خطا وار کہلائے گا۔ اچھا یہ خطا وار جو ہے نا، یہ لفظ خطا پہ بات نہیں ختم ہوتی، اس کے بارے میں بالکل یہی انداز امام جزری نے اپنایا ہے۔ امام جزری کہتے ہیں ملم یجوید القرآن، تو خطا وار کی جگہ اپنے شعر میں لکھتے ہیں آسیمو، جو بندہ قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ سیم ٹو سیم امام جزری نے یہی سٹائل رکھا ہے کہ کیا شعر ہے، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ، جیسے انہوں نے کہا ہے نا کہ نہایت ہی ضروری ہے، تو امام جزری نے عربی میں کہا ہے حتم لازم، اور مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ بات بتا دی کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا نہایت ضروری ہے، اگر قرآن تجوید سے نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطا وار کہلائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اب یہ جو خطا وار ہے نا، یہ شخص خطا وار ہے، یہ کس قسم کی خطائیں کر سکتا ہے؟ یہ بندہ جو خطا وار ہے اس سے کون سی خطائیں ہو سکتی ہیں، اور ان خطاؤں کا حکم کیا ہے، اور ان خطاؤں کو عام اصطلاح میں کہتے کیا ہیں، اس چیز کو بیان کریں گے۔ اب آپ آگے جانے سے پہلے یہاں پہ یہ سمجھیں کہ اب امام جو ہیں عبد الرحمن مکی،
یہ بات کیسے کریں گے؟ اب امام عبد الرحمن مکی نے کیا کرنا ہے، ایک قسم کی خطائیں بیان کریں گے، ٹھیک ہے، ان کا حکم بیان کر دیں گے، پھر دوسری قسم کی خطائیں بیان کریں گے، ان کا حکم بیان کر دیں گے، پھر کیا کریں گے، ان دونوں خطاؤں کے جب حکم اور بات پوری ہو جائے گی، آخر میں ان دونوں کے نام اکٹھے بیان کر دیں گے کہ جو پہلی قسم کی خطا تھی اس کا یہ نام ہے، اور جو دوسری قسم کی خطا تھی اس کا یہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ کیا سٹائل ہے کہ امام عبد الرحمن مکی ایک قسم کی خطائیں بیان کریں گے اور پھر دوسری قسم کی خطائیں بیان کریں گے، بڑی خطائیں پہلے بیان کریں گے، ان کا حکم بیان کریں گے، پھر چھوٹی خطائیں بیان کریں گے، ان کا حکم بیان کریں گے، پھر کیا کریں گے، آخر میں دونوں خطاؤں کے نام لے دیں گے اور یہ کہیں گے جس کا نام میں نے پہلے لیا ہے وہ پہلی قسم کی خطا کے لیے، جو دوسرا نام ہے وہ دوسری قسم کی خطا کے لیے۔ چیک کرتے ہیں، پڑھ کے پھر سمجھ آئے گا۔ کہتے ہیں پھر اگر ایسی غلطی ہوئی، ٹھیک ہے، جو غلطی قرآن میں نہیں کرنی، جو غلطی آپ نے قواعد تجوید سیکھ کر دور کرنی ہے، اگر آپ نے وہ غلطی کی اور غلطی ایسی کی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا، اس کے اوپر نمبر 1 لگا لیں، ٹھیک ہے، نمبرنگ کر لیں، کتنی قسم کی غلطیاں بیان کی۔ کہتے ہیں ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا، یا کوئی حرف گھٹا دیا گیا، یا کوئی حرف گھٹا بڑھا دیا گیا، تو حرف بدل گیا ایک غلطی ہے، حرف گھٹانا دوسری غلطی ہے، حرف بڑھانا تیسری غلطی ہے۔ ہم اس کو 3 جملوں میں بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کیسے بیان کیا دیکھیں، اگر ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا، یا کوئی حرف گھٹا بڑھا دیا گیا، یا کوئی حرکات میں غلطی کی، یا ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری غلطیاں ہیں تو ایک ہی جملے میں بات ختم کر دی۔ کہتے ہیں پھر اگر ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا، یا کوئی حرف گھٹا بڑھا دیا گیا، یا حرکات میں غلطی کی، یا ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیا گیا، تو حکم یہ ہے کہ پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ ایک ہی جملے کے اندر پورا لحن جلی سمیٹ دیا، ایک ہی جملے کے اندر پورا لحن جلی سمیٹ دیا۔ ویسے بات تو پتہ نہیں ٹاپک ٹوٹ نہ جائے، لیکن مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے آج اس کو پڑھاتے ہوئے، کبھی میں نے اس طرح غور نہیں کیا، آج پڑھاتے ہوئے مجھے بڑی ایک بات کلک کری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ میں ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا کیمسٹری میں ایم فل ہے، اور میرا ریسرچ جو ہے وہ سیمیسٹر چل رہا ہے، تو ہم لوگ نا جب ریسرچ کرتے ہیں تو ایک ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اگر اچھا لکھا جائے تو وہ پبلش ہو جاتا ہے، اور اس کے بیس میں ہمیں بڑی آگے اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں، آگے اسکالرشپس کے لیے بھی آپ کہہ لیں، پی ایچ ڈی میں بھی رہتا ہے، جاب میں بھی کام آتا ہے، بڑی جگہ کام آ جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اچھی قسمت رکھیں، آمین۔ تو اس میں نا ہم لوگ جب ہم لوگ لکھتے ہیں تو لکھنا اتنا مشکل کام ہوتا ہے، یقین کریں سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا ہوتا ہے، سارا ریئیکشن لگائے ہوتے ہیں، سارے انالیسس کیے ہوتے ہیں، رزلٹ ہر چیز ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لکھنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف جب میں نے شروع میں لکھنا شروع کیا تو ابھی بھی ایسے بہت اچھی پریکٹس تو نہیں ہے، ابھی چل ہی رہی ہے کیونکہ سیمیسٹر ابھی شروع ہی ہوا ہے، زیادہ نہیں ٹائم ہوا، ابھی پورا سال ہے، تو لیکن بڑا مشکل لگتا ہے، ایک میں نے پیراگراف جب لکھنا ہوتا ہے مجھے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ اے آئی یوز کرتے ہیں، ٹو مچ، اگر ایک چیز پہ اے آئی آ رہا ہے تو اس کو اے آئی کو ختم کرنے کے لیے بھی اے آئی ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں، اتنی اچھی ووکیبلری نہیں ہوتی ہے، اور بلکہ یہ بات تو عام کہتے ہیں کہ اچھا لکھا اب اے آئی کے بغیر نہیں لکھا جاتا، تو سبحان اللہ۔ اور جیسے انہوں نے جملہ بنایا ہے، اتنا حیران کن یہ جملہ بنایا ہے انہوں نے، اتنے حیرانی کے انداز میں، پتہ نہیں آپ اسے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں، جو لوگ خود کتابیں لکھتے ہیں تو ان کو تو وہ تو بڑی اچھے سے اس کو کمپیئر کریں گے کہ ایسا جملہ بنانا
انتہائی مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ ایک جملے میں، اور آپ یہ چیک کریں ایک ہی کومے کے اندر ایک جملہ ہے اور جملے میں صرف اور صرف ایک ہی کومے کے اندر پوری لحن جلی جو ہے اس کو بیان کر دیا. سبحان اللہ تعالی. پھر کہتے ہیں پھر اگر ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا یا کوئی حرف گھٹا بڑھا دیا گیا یا حرکات میں غلطی کی یا ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیا تو حکم یہ ہے کہ پڑھنے والا گناہ گار ہوگا. اور اگر ایسی غلطی ہوئی جس میں لفظ کا ہر حرف ہر حرف ما حرکت اور سکون کے ثابت رہے. ٹھیک ہے، حرف باقی رہے، حرف نہ بدلے. آپ کو پتہ ہے حرف بدل گیا تو ابھی پیچھے سب سے پہلے غلطی یہی بیان کی ہے کہ حرف نہیں بدلنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر حرف بدل گیا اور اس حرف کی حرکت بھی باقی رہی، حرکت بھی نہ بدلی، ٹھیک ہے، اور سکون بھی باقی رہا. یہ جو پیچھے ابھی سمجھا کے آئے تھے نا کہ حرف بدل گیا یا حرکات میں غلطی کی یا ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیا، تو وہی باتیں یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ نہیں غلطیاں کی، صرف وہ غلطی کی جو صفات سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے، صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں. غیر ممیزہ کا مطلب ہے کہ وہ حروف کے درمیان امتیاز نہیں کرتی. ٹھیک ہے، ایسی صفات ہیں جو حروف میں امتیاز نہیں کرتی. جیسے دیکھیں صاد اور سین ہے، صفت استعلا کیا کرتی ہے؟ صاد کو سین سے ممیز کرتی ہے. اگر آپ صاد کے اندر استعلا نہیں پڑھتے تو صاد سین بن جاتا ہے. تو کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو حروف کے درمیان امتیاز کرتی ہیں، تمیز کرتی ہیں، تو ان کی غلطی نہیں، وہ صفات میں غلطی جو غیر ممیزہ ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں ہم سینٹنس کو. کہتے ہیں اگر ایسی غلطی ہوئی. اچھا دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اگر جملہ لکھیں گے نا، ہم آخر پہ جا کہیں گے یہ غلطی ہوئی. تو شروع میں کیا، اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف ما حرکت اور سکون کے ثابت رہے، صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں، یہ اگر ادا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو خوف ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ عقاب کا اور تہدید کا. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو کل بھی سمجھایا تھا کہ اس میں سب سے کمال یہی ہے کہ آپ کو اس کی عبارت بڑی صورت سے پڑھنی آنی چاہیے. اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف ما حرکت اور سکون کے ثابت رہے، صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں، یہ اگر ادا نہ ہو تو خوف عقاب اور تہدید کا ہے. اور جو پہلی قسم کی غلطیاں ہیں ان کو لحن جلی، پہلی قسم کی غلطیوں کو لحن جلی اور دوسری قسم کی غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں. تو کیا آپ کو یہاں تک کلیئر ہو گیا ہے؟ ایک ایک حرف، ایک ایک سینٹنس. چلے ماشاءاللہ سب بچے جاگ رہے ہیں. بالکل. عقاب کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ ایک جانور بھی ہوتا ہے. قرآن پاک میں بھی عقاب کا لفظ آیا ہے. سنا ہے؟ تھوڑا سا زور دیں خود کے اوپر. عقاب کا لفظ آپ کو کلک کرے گا، قرآن میں بھی آتا ہے.
ٹھیک ہے. تو عقاب کہتے ہیں پکڑ کو. عقاب کسے کہتے ہیں؟ پکڑ کو. میسج آ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے. ہاں بالکل، عقاب کہتے ہیں پکڑ کو. پکڑ ہو سکتی ہے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، پکڑ لینا تو پھر مار پڑ جانی ہے. ٹھیک ہے، تو نہیں پکڑا تو بچ جائیں گے، لیکن پکڑیں گے تو پھر پکڑیں گے. اور تہدید کہتے ہیں ڈرانا، کسی کو ڈرانا، کسی کو خوف دلانا. جیسے میں یہ کہوں اگر آپ نے سبق نے یاد کیا تو میں نے پھر آپ کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے انداز اپنایا نا، میں نے نہیں چھوڑنا، تو اسے تہدید کہتے ہیں. نقصان پہنچانے کے لیے ڈرانا، یہ تحریر ہوتا ہے. اور عقاب پکڑ ہوتی ہے. تو لہن خفی پر یہ نہیں ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کر دی گئی ہے، چلیں کوئی نہیں جتنی مرضی آپ لہن خفی کر سکتے ہیں کر لیں، خیر ہے. ایسا نہیں ہے، اس پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہماری کسی نے پکڑ کرنی ہو تو ہم تو کبھی بھی نہیں چاہتے ہماری پکڑ کی جائے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پکڑ ہو؟ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں. چلیں، کہتے ہیں تجوید کے معنی ہر حرف کو اپنے مخرج سے ما جمیع صفات کے ادا کرنا. انتہائی جامع ڈیفینیشن کی ہے. تجوید کے معنی کیا ہے؟ تجوید کے معنی ہے نمبر 1، ہر حرف کو کہاں سے پڑھنا؟ اپنے مخرج سے. اگر حرف مخرج سے ادا نہ ہوا تو حرف حرف نہیں رہے گا. حرف مخرج سے ادا نہ ہوا تو ہر حرف حرف نہیں رہے گا. ہر حرف کو اپنے مخرج سے مع جمیع صفات کے ادا کرنا. جمیع صفات، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ نے دھیان کر کے غنہ پڑھ دیا، بس استعلاء پڑھ دی، حرف کو موٹا کر دیا. یہی نہیں پتہ یہ محموسہ ہے کہ مجہورہ ہے، یہی نہیں پتہ کہ یہ متفقہ ہے کہ غیر متفقہ ہے، کچھ نہیں معلوم، صرف گنہ کر دیا، کلکلا کر دیا، موٹا کر دیا، بات ختم ہو گئی. 2 3 4 صفتیں ٹھیک ہونے سے تجوید پوری نہیں ہوگی. جتنی صفات ہیں سب کی سب صفات مکمل ادا کرنا، اور ان صفات کے ساتھ حرف کا مخرج بھی درست رکھنا، یہ تجوید کہلاتا ہے. ہم ریپیٹ کرتے ہیں، تجوید کے معنی کیا ہے؟ ہر حرف کو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاں کی پریکٹس کر لی ہے، سین پڑھتے ہیں تو سین میں صحیح نہیں ہے، سین ٹھیک نہیں ہے، غاد ٹھیک نہیں ہے، لام میم نون، ان حروف کی کبھی مشق ہی نہیں کی، یہ تو خود بخود ہی نکل جائیں گے اور ان کی وجہ سے ہی آپ کی ادائیگی تکلف کا شکار ہو رہی ہے. ایسے نہیں، یہ تجوید نہیں ہے. تجوید یہ ہے ہر حرف کو، ہر حرف کو، ہر حرف کو اپنے مخرج سے مع جمیع صفات کے عطا کرنا. تجوید کے معنی، اب آپ نے جو ہے تجوید کے بہت سارے معنی پڑھے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ نے فوائد مکیہ کی زبان یاد کرنی ہے. میں چاہوں تو میں آپ کو صرف 5 6 اہم باتیں بتا کے کہوں گی خلاصہ ہے، آپ باقی ریڈنگ کر لیں. ہم ریڈنگ انتہائی اہمیت سے کر رہے ہیں کہ آپ کو یہی زبان یاد ہونی چاہیے، فوائد مکیہ کا ہی انداز یاد کرنا ہے. تجوید کے معنی کیا ہے؟ ہر حرف کو اپنے مخرج سے مع جمیع صفات کے ادا کرنا. کیا سب کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ کیا سب کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، اب جن کو پرابلم ہے نا ان کا پرابلم ہو رہا ہے، پھر میری طرف سے نہیں ہوگا، اللہ آسانی کرے. ٹھیک ہے، تجوید کے معنی ہم نے پڑھ لی ہیں، ہر حرف کو اپنے مقصد سے مع جمیع صفات کے ادا کرنا. اچھا، اب اس کا موضوع کیا کہتے ہیں؟ اس کا موضوع حروف تہجی اور غایت تصحیح حروف ہے، اور خوش آوازی امر زائد مستحسن ہے، اور قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو ورنہ مکروہ ہے. اگر لحن خفی لازم آئے اور اگر لحن جلی لازم آئے تو حرام ممنوع ہے. پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک حکم ہے. بہت ہی زبردست انداز میں بات کو پورا کر دیا ہے. ہاں جی، جس کو آواز نہیں آ رہی ہے نا وہ لیو کر لے اور لیو کر کے دوبارہ جوائن کرے پلیز. ایسے بہت مشکل ہو رہا ہے پڑھانے میں مجھے بھی.
بار بار ادھر دیکھنا نا تو پھر میں اب یہی بھول جاتی ہوں کہ میں پڑھا کیا رہی ہوں۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ ہم تجوید میں حروف تہجی کو ڈسکس کرتے ہیں، جو بھی غنہ، جو بھی قلقلہ، جو بھی مخارج، جو بھی صفات، جو بھی تجوید، جو بھی وقف، ہر چیز حروف تہجی پر ڈسکس ہوتی ہے۔ تو تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ اور غرض کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ تصحیح حروف، حروف کی کریکشن۔ غایت کیا ہے؟ حروف کی کریکشن، ٹھیک ہے۔ اگر غایت کہتے ہیں جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جو بھی ریزلٹ ملتا ہے یا بینیفٹ ملتا ہے اس کو ہم غایت کہتے ہیں۔ تو تجوید پڑھنے کے بعد ہمارا ریزلٹ کیا نکلے گا، ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے حروف کریکٹ ہو جائیں گے، ہمارے حروف درست ہو جائیں گے۔ دوبارہ سے، اس کا موضوع حروف تہجی اور غایت تصحیح حروف ہے۔ پھر ایک ایسی بات کی ہے جو بہت اہم ہے، وہ اتنی اہم ہے کہ اسے کوئی بیان ہی نہیں کرتا، اور اس انداز میں کوئی بیان ہی نہیں کرتا، اور اس کے نہ بیان کرنے کی وجہ سے فتنوں کا دروازہ کھل گیا ہے۔ ان کی یہ جو 1.5 لائن ہے، 1.5-2 لائن اگلی ہے، آپ یقین کریں یہ فتنوں کا سدے باب ہے۔ یہ چھوٹی صرف تجوید کی بات نہیں ہے، یہ پوری انہوں نے ایک شخصیت اور ایک فتنے کا باب جو ہے نا وہ بند کر دیا۔ کہتے ہیں اس کی جو موضوع ہے وہ حروف تہجی ہیں، اس کی غایت تصحیح حروف ہے، بس اس کی غایت خوش آوازی نہیں ہے۔ تجوید کی غایت یہ نہیں ہے کہ آپ خوش آواز ہو جائیں، آپ بہت خوبصورت پڑھیں، یہ نہیں ہے تجوید کا مقصد۔ تجوید کا مقصد تصحیح حروف ہے۔ اور جو ہم سوچتے ہیں خوش آوازی، تو خوش آوازی قرآن نہیں ہے، کوئی اس کو قرآن نہ سمجھے، کوئی بندہ تجوید کو خوش آوازی نہ سمجھے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ تجوید کا موضوع خوش آوازی ہے۔ تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے اور اس کی غایت تصحیح حروف ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے خوش آوازی کا، تو خوش آوازی سے پڑھنا یہ امر زائد مستحسن ہے۔ امر زائد کہتے ہیں ایک ایکسٹرا کام ہے، تجوید نہیں ہے۔ خوش آوازی سے پڑھنا تجوید نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیارے معصوم اسٹوڈنٹس کے اندر ایک بہت ہی زیادہ پریشانی آتی ہے، بچے ہمارے پریشان ہو جاتی ہے، بچے ہماری آواز پیاری نہیں ہے اور اپنا اعتماد بھی خراب کرتی ہیں، اس کی وجہ سے آگے پڑھانے کی ہمت نہیں کرتی ہیں۔ ایک کلاس میں اچھا پڑھنے والا کہتے ہیں بھائی وہ اچھا پڑھتا ہے، خوش آوازی سے بہت کمپلیکس کا بچے شکار ہو جاتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو خوش آوازی قرآن نہیں ہے، خوش آوازی قرآن نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ کوئی فوبیا بنانے کی بات نہیں ہے، کسی قسم کا کمپلیکس کا شکار ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور دیکھیں آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی، امام عبد الرحمن مکی صاحب نے کیسے زبردست انداز میں زبردست موقع پر جو ہے بات کو کہا ہے کہ غایت تصحیح حروف ہے۔ بچے یاد رکھیں، تجوید کی غایت تصحیح حروف ہے، خوش آوازی اس کی غایت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور خوش آوازی کیا ہے؟ یہ قرآن نہیں ہے، خوش آوازی تجوید نہیں ہے، یہ ایک ایکسٹرا کام ہے تجوید کے علاوہ۔ لیکن امر زائد ہے، بٹ امر زائد ایسا ہے جو مستحسن ہے، جسے پسند کیا گیا ہے، جو اچھا ہے۔ اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی آواز اچھی ہو، لیکن نہ ہو تو آپ یہ سوچیں میری تجوید ہی اچھی نہیں ہے، تو یہ تو نعوذ باللہ ٹھیک بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جملہ یہ بہت بڑی بات ہے، خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کیا کہتے ہیں؟ اب مستحسن ہے، مستحسن کب ہے؟ خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے اور قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو۔ یہ جو خوش آوازی ہے یہ مستحسن ہے،
کب تک مستحسن ہے؟ جب تک قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو۔ اگر آپ خوش آوازی سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ساتھ تجوید کے قواعد پورے ہو رہے ہیں تو یہ مستحسن ہے، لیکن اگر آپ کی خوش آوازی سے، آپ کے الہان سے، آپ کے غلط اتار چڑھاؤ سے قواعد تجوید خراب ہو رہے ہیں، آپ کے بلا وجہ آواز اچھی بنانے کے چکر میں مد لمبی ہوتی جا رہی ہے، 6 حرکتی مد ہے، آپ اس کو 10 لے کے جا رہے ہیں، آپ اس کو 6 سے 7 لے کے جا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو قواعد تجوید کے خلاف کر رہے ہیں۔ جو قرآن ہے، جو اصل ہے، اس کو آپ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی خوش آوازی جو ہے وہ قواعد تجوید کے خلاف ہے، تو پھر یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد، خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے، اور قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو۔ اور اگر قواعد تجوید کے خلاف ہو، ٹھہریں، ایسے نہیں، اس کو ایسے پڑھیں، اور قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ امر زائد مستحسن ہے اور قواعد تجوید کے خلاف خوش آوازی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو ورنہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ مکروہ ہے اگر لحن خفی لازم آئے، ورنہ مکروہ ہے اگر لحن خفی لازم آئے۔ اگر آپ نے خوش آوازی سے پڑھا اور آپ کی لحن خفی ہو رہی ہے تو خوش آوازی مستحسن نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ خوش آوازی پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید کہ خوش آوازی ہمیشہ پسندیدہ ہے، نہیں۔ اگر خوش آوازی سے آپ پڑھیں اور لحن خفی لازم آئے تو یہ خوش آوازی جسے ہم بہت پسند کرتے ہیں، پھر یہ امر مکروہ ہے۔ اور اگر لحن جلی لازم آئے تو حرام، ممنوع ہے۔ 2 لفظ استعمال کر دیے جاتے جاتے، حرام بھی ہے اور ممنوع بھی ہے۔ اگر آپ خوش آوازی سے پڑھیں اور خوش آوازی سے پڑھنے سے لحن جلی آئے، لحن جلی کیا ہوتی ہے وہ شروع میں ابھی بتا کے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر لحن جلی لازم آئے تو یہی خوش آوازی حرام ہے، اور حرام ہونے کے ساتھ ساتھ مطلب حرام کافی تھا، کہتے ہیں ممنوع ہے، منع ہے، اختیار ہی نہیں کرنی چاہیے، خوش آوازی سے پڑھنا ہی نہیں چاہیے، سادہ پڑھیں آپ۔ اور ایسی خوش آوازی سے پڑھنا یا سننا دونوں کا ایک حکم ہے، سبحان اللہ، نعوذ باللہ تعالی۔ دیکھیں کہ اگر کوئی خوش آوازی سے پڑھتا ہے یا خوش آوازی سنتا ہے، ایسی خوش آوازی سے سنتا ہے جو بندہ پڑھتا ہے وہ لحن خفی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اس کو سنتے ہیں، اس کی بہت پیاری آواز ہے، اور وہ بہت پیاری آواز والا بندہ جو ہے وہ قرآن کے قواعد ہی خراب کرتا ہے، اور ایک بندہ سادہ سا قرآن پڑھتا ہے، اس کی کوئی آواز نہیں ہے بٹ اس کے قواعد کی غلطی نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے ہے کہ آپ اس کو سنیں جس کے قواعد کی غلطی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں ذرا امام عبد الرحمن مکی صاحب نے کیا فرما دیا جاتے جاتے کہ سننے کا بھی وہی حکم ہے جو پڑھنے کا حکم ہے۔ جیسے پڑھنے والا لحن خفی کے ساتھ خوش آوازی پڑھے گا تو مکروہ ہے، اگر پڑھنے والا جو ہے وہ لحن جلی کے ساتھ خوش آوازی سے پڑھے گا تو حرام، ممنوع ہے۔ تو اسی طرح لحن خفی والی خوش آوازی سننا مکروہ ہے، اور لحن جلی والی خوش آوازی سننا حرام، ممنوع ہے۔ تو دیکھیں یہ پورے ٹاپک میں جو انہوں نے جاتے جاتے 1.5-2 لائن میں بات کی ہے، یہ پورے ٹاپک میں انتہائی اہم ہے، اور اتنے مختصر الفاظ میں اور اتنی مختصر لائن کے اندر اتنی زبردست بات کہ سارا کچھ بیان کر دیا۔ دیکھیں اگر آپ نے یہ بات بیان کرنی ہو، اگر آپ نے یہ بات بیان کرنی ہو، اگر آپ کو خود ایک پیپر لکھنا پڑ جائے، ایک پیراگراف لکھنا پڑ جائے، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنی مشکل بات ہے، ہم کتنی لمبی بات کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے معجزہ ایک کتاب لکھوائی ہے، اللہ تعالیٰ اسی معجزے کو جو ہے ہمیشہ باقی رکھیں، اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ جو اساس کتابیں ہیں، جو بڑے اساتذہ کی کتابیں ہیں نا، ہم ان کو پڑھیں۔ ہم ہر کتاب چھوٹی چھوٹی پڑھتے ہیں، لیکن بڑے اساتذہ کی کتابیں پڑھنا یہ بڑا ہی بابرکت کام ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے، اور بڑا ان کا جو انداز بیان ہے اس سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔
تو اگر کوئی آپ کو اس میں سے سبق میں سے بات نہیں سمجھ آئی ہے تو آپ پوچھ لیں، اور کل جو ہے نا وہ میں نے ٹیسٹ لینا ہے آپ کا آتے ہی، میرا دل چاہے تو میں ریٹرن ٹیسٹ لے لوں، اور میرا دل چاہے تو میں کسی سے بھی یہ پوری عبارت پڑھوا لوں۔ آپ کو سب سے پہلے بیٹا عبارت پڑھنی آنی چاہیے، اس کی عبارت پڑھنا جو ہے نا یہ انتہائی اہم کام ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے جب مجھے یاد ہے جب میں نے فرسٹ ٹائم فائدہ مکیہ پڑھی مجھے لگتا تھا بے ربط سے جملے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ اتنے زبردست جملے ہیں یہ، چھوٹے 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 چھوٹے، اور جملے پہ جملہ جوڑ کے جو ہے چھوٹے چھوٹے حصے ملا کر جملے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دیں، آمین۔ تو آپ نے اس کی عبارت پڑھنے کی جو ہے نا اس کی پریکٹس کر کے آنی ہے۔ سوری کلاس 2 دن ہی ہے، کل کا ورکنگ ڈے، ٹھیک ہے، نیکسٹ ورکنگ ڈے انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔